السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی و بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر. برادران اسلام، علم انسان کو روشنی اور نور اور جبکہ بے علمی انسان کو جہالت اور اندھیرا دیتی ہے. علم انسان کو بینائی اور جہالت انسان کو اندھا پن. علم انسان کو ایمان اور جہالت انسان کو گمراہی سکھاتی ہے. علم راستہ دکھاتا ہے اور جہالت بے راہبی کا شکار کرتی ہے. علم انسان کو حقیقی معنوں میں انسان اور بندہ بناتا ہے، جبکہ جہالت انسان کو درندہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کھانے سے زیادہ انسان کو علم کی ضرورت ہے. کھانے کی ضرورت انسان کو دن میں 2 بار ہوتی ہے، جبکہ علم کی ضرورت اسے زندگی کے ہر لمحے اور ہر سانس پر ہوتی ہے.
تو اس لیے علم کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. مرد ہے یا عورت ہے، دین اسلام کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اور دین اسلام کا علم اس کے لیے کتنی عظمت اور کس قدر شان اور اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، وہ آپ نبی علیہ السلام کے ان فرامین سے اندازہ لگا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصحیح الجامع میں یہ روایت نقل ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العلم الی من فضل العبادہ، مجھے علم سیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے عبادت کرنے سے. یعنی علم کا سیکھنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ اس بات سے کہ بندہ عبادت کے اندر لگا رہے، کیونکہ علم انسان کو رہنمائی دیتا ہے. علم سے انسان شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، جبکہ عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے اندر ہی رہے گا اور شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا یہ افضل ہے عبادت کرنے سے. اس کا یہ مطلب بھی قطع نہیں ہے کہ انسان عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل نہ کرے اور اس کی رضا کے لیے عبادات سے کنارہ کش ہو جائے. علم کا حاصل کرنا اپنی جگہ پہ، عبادت کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن دونوں میں اگر جب تقابل کیا جائے گا تو افضل عمل علم کا حاصل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. تم میں سے کوئی بندہ جب صبح صبح مسجد کی طرف آتا ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو سیکھے، کوئی خیر کی بات سیکھے یا دوسروں کو سکھائے. فرمایا محبوب نبی نے، کان کاجر حاج تامن حجتہ، اس بندے کو رب اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا ایک حاجی کو اس کے مکمل حج کا اجر عطا کیا. تو قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے اگر کوئی بندہ کوئی ایک چیز سیکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے آتا ہے، وہ مقصد چاہے پورا ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے ایک مکمل حج کا اجر عطا کر دیا جائے. ایک آیت کا سیکھنا کتنا فضیلت والا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر لن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ، اے ابو ذر تیری صبح اس انداز میں ہو کہ تو اللہ کی کتاب سے ایک آیت کو سیکھ لے. خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو 100 نفل پڑھے. 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے اے ابو ذر کہ تو اللہ کی کتاب سے ایک آیت کو سیکھ لے. یہ علم کی اہمیت، یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے. پھر آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، وَلَا أَن تَغْضُبَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ. فرمایا جب تو صبح کرے تو تو علم کا ایک باب سیکھ لے. علم کا ایک باب سیکھ لینا تیرے لیے اس قدر فضیلت والا ہے کہ تو اگر 1000 رکعت نفل پڑھے اس سے بہتر ہے. چاہے اس علم پر تو نے عمل کیا یا نہ کیا، اتنا فضیلت والا عمل ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے تیمم کا طریقہ سیکھ لیا، وضو کا طریقہ سیکھا ہے، تیمم کا طریقہ سیکھا ہے، عید کی نماز کا طریقہ سیکھا ہے، جنازے کی اس نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، جنازے کے آداب جو ہیں وہ اس نے سیکھے ہیں. اس طرح کہ جن پہ عمل اس کا ہر وقت کرنا ممکن نہیں ہے، ایسا اگر علم کا ایک باب بندہ سیکھ لیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ جب بندہ
اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کس قدر اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا جو بندہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں آتا ہے اور خیر سیکھتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اجر رب تعالیٰ کی ذات اس کو عطا فرماتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ان الملائکۃ تبسط اجنحتها لطالب العلم، فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا انداز کیا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس حدیث کو شعب الایمان نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ان کی محبت کا انداز کیسا ہے؟ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا انی جئت اطلب العلم، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے علم کو سیکھوں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، اے طالب علم، اے دین کے طالب، تیرا آنا مبارک ہو، تجھے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، تیری شان یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ جب تو طالب علم بن کے دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو تیرے لیے فرشتے اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں، تیرے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ثُمَّ يَرْكُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُ سَمَاءَ الدُّنْيَا، فرمایا پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ من محبتہم لما یطلبو، اس وجہ سے کہ وہ جو تو علم سیکھ رہا ہے اس علم کی وجہ سے وہ تیرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں اور ان سے محبت کے لیے اپنے پروں کو ایک کھولتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو دین کے طالب ہوتے ہیں، جو دین کو سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے آئے، بوڑھے ہو چکے ہیں اور آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے علمنی شیئن، علمنی آیتن، مجھے کوئی آیت سکھا دیجئے، مجھے کوئی قرآن کی آیت سکھائیے، مجھے کوئی اپنا فرمان سکھائیے، مجھے دین کی ایسے باتیں سکھا دیجئے جن پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو۔ اے اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زیادہ لمبے چوڑے عمل نہیں ہوتے، آپ مجھے چھوٹا سا عمل بتا دیجئے، چھوٹے چھوٹے عمل بتلائیے جن کو میں اختیار کروں اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف یہی تیرے آنے کا مقصد تھا کہ تو اللہ کے کتاب، اللہ کے قرآن کو سیکھے، میرے فرمان کو سیکھے؟ تیرے آنے کا مقصد یہی تھا؟ ہاں اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد یہی تھا۔ آپ نے فرمایا سنو پھر، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، اے قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ، جب تو آ رہا تھا، جس دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا، جس درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، جس پتھر کے پاس سے گزر رہا تھا، ہر ایک تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ آپ بھی جب مسجد میں آتے ہیں، آنے کا مقصد یہ لے کے آئیے ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے، ہم اللہ کے نبی کے فرامین کو سیکھیں گے۔ جس دیوار کے پاس سے آپ گزریں گے، جس درخت کے پاس سے آپ گزریں گے، جس چیز کے پاس سے آپ گزریں گے، یہ چیز آپ سے محبت کرے گی اور یہ آپ کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرے گی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں
پانی کی تہوں میں اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے مقام و مرتبے کو بڑھاتے ہوئے، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، سیأتیکم اقوام، ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تمہارے پاس لوگ گروہوں میں آئیں گے، قوموں کی شکلوں میں آئیں گے، یطلبون العلم، وہ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مرحبا بوصیت رسول اللہ، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق مرحبا کہنا، انہیں خوش آمدید کہنا، وَقْنُوهُمْ أَيْ عَلِّمُوهُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو علم سکھانا، ان کو علم سکھانا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے طالب علم کا کہ جب وہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی انہیں اپنے صحابہ کے ذریعے سے خوش آمدید کہنے کا پیغام دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں آنے والے طالب علم بچوں کو، طالب علم نوجوانوں کو، طالب علم بوڑھوں کو ویلکم کہیں، خوش آمدید کہیں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ یہ وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی وجہ سے انسان کو جہاں عزت ملتی ہے وہاں اس کے والدین کو بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازتے ہیں۔ بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، جب فوت ہو گیا تو اس کو دفنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور شام کے وقت جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ اس قبر کا جو منظر وہ تھا اب وہ منظر نہیں ہے، جہنم سے جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ وجہ پوچھی اللہ تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے عیسیٰ جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور آج وہ پہلے دن مکتب میں گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہے۔ مجھ رب کو یہ حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے میں اس کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں؟ تو رب تعالیٰ کی ذات طالب علم کی وجہ سے اس کے والدین کے قبر کے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے والدین کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، البس یوم القیامت تاجا من نور، اسے ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا، زوعه مثل زوع الشمس، اس کی روشنی ایسے ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اور اس کے والدین کو دو حلے پہنائے جائیں گے، دو جنت کی قمیضیں پہنائی جائیں گی، لا يقوم بهم الدنیا، جو دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوگی، فَيَقُولَانِ، تو وہ دونوں والدین کہیں گے، ماں اور باپ کہے گا، بِمَا قُصِّينَا هَذَا، یہ ہمیں کس وجہ سے پہنایا گیا، یہ عزت ہمیں کس وجہ سے دی گئی، فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تمہارے بچے کے قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے یہ عزت، یہ توقیر تمہیں دی گئی ہے۔ اور صاحب قرآن کی کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی کہ قرآن اسے لائے گا، رب کے سامنے کھڑا کر دے گا، یہ علم کو جو اس نے قرآن کا سیکھا ہوگا، قرآن اسے لائے گا، اور یہ رب تعالیٰ سے کہے گا زین ہو، اللہم زین ہو، اے اللہ اس کو زینت دے، اس کو زینت دے، پھر جنتی پوشاک اس کو پہنائے جائیں گے۔ قرآن پھر کہے گا اللہم زین ہو، اے اللہ اس کو اور زینت دو، پھر اور اس کو اچھے لباس پہنائے جائیں گے، یہاں تک کہ قرآن اس سے خوش ہو جائے گا اور پھر اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا، اور پھر جنتی سے کہا جائے گا، اس قرآن کے قاری سے کہا جائے گا، اس قرآن کے علم حاصل کرنے والے سے کہا جائے گا، یجیء لصاحب القرآن
اقرأ وارتقل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. آج قرآن کو پڑھتا جا جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھتا تھا، جس طرح قرآن کو دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا تھا، اس طرح آج پڑھتا جا اور اپنے مقام و مرتبے کی منزلوں کو چڑھتا جا. جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیجیے، انہیں دین کی طرف لائیے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے مالا مال کر دیجیے. دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون ہوگا اور قیامت کے دن بھی سکون ہوگا. علم حاصل کیسے کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہونا چاہیے، اس کی نیت درست ہونی چاہیے، اس کی نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے. کس مقصد کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے؟ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، یا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے؟ انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر نیت درست ہوئی تو آپ کا علم آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر آپ کا علم، آپ کی نیت درست نہیں ہے تو آپ کا علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اخلاص کا ہونا ضروری ہے. نظام الملک یہ مسلمان حکمران تھے ہندوستان میں، انہوں نے اپنے نام پر مدرسہ نظامیہ بنایا اور شروع میں اس مدرسہ نے بڑی ترقی کی، بڑا اس کا نام ہوا. پھر لوگوں نے آ کر نظام الملک سے کہا کہ آپ نے جو مدرسہ بنایا، جس مقصد کے لیے بنایا، وہ مقصد نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا جی مدرسہ بند کر دیا جائے. کہا اچھا مجھے خود اس کا ایک دفعہ دورہ کرنے دو. رات کو بھیس بدلا، اپنی شکل و صورت تبدیل کی تھوڑی سی، فقیرانہ لباس پہن کر وہاں گئے، بچوں سے بیٹھے، بچوں کے ساتھ باتیں کی، ان کی رائے لی کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کسی نے کہا میرا باپ مفتی ہے تو میں اس کی مسند سنبھالوں گا. کسی نے کہا میں بڑا خطیب بننے کے لیے آیا ہوں. کسی نے کہا میں بڑا عالم بننے کے لیے آیا ہوں. وہ سر ہلاتے رہے کہ واقعی جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. یہ سب تو دنیا کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب اس مدرسہ سے وہ باہر نکلنے لگے تو ایک سائڈ پہ ایک بچے کو دیکھا کہ جو کتابوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کبھی اس کتاب کو پڑھتا ہے، کبھی اس کتاب کو پڑھتا ہے، کبھی اس کتاب کو اٹھاتا ہے. تو وہ اس کے پاس گیا، اس سے کہتا ہے تو یہاں کس لیے آیا؟ اس نے کہا میں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کیسے رب کو راضی کرو گے؟ اس نے کہا رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اور وہ اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کتابوں کو اس لیے پڑھ رہا ہوں. اب آپ جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو. اس نے کہا جب تک میرے مدرسے میں ایک بھی بچہ ایسا پڑھتا ہے میں اپنے مدرسے کو بند نہیں کروں. اور یہ وہ بچہ تھا جو بعد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوا. تو یہ عزت احترام اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے پاس خلوص ہوتا ہے، جو نیت درست لے کر علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں بھی مقام و مرتبے سے نوازے گا. دوسری چیز جو علم حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے وہ ہے رزق حلال کا ہونا. وہ انسان جو حرام کھاتا ہے وہ حقیقی علم سے باخبر نہیں ہو سکتا. حلال کھانے والا انسان علم دین سے باخبر ہوگا اور وہ علم اس کے پاس محفوظ رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے کسی نے کہا اے اسماعیل، آپ کے بیٹے محمد کو رب نے اتنی عزت عطا کی ہے کہ وہ امام المحدثین فی الحدیث بن گیا. تمام حدیث کے اماموں میں اس کی عزت و احترام سب سے اوپر ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی تربیت پر، میں نے اس کی تعلیم پر
جو پیسے خرچ کیے ہیں اگر وہ 20 درہم خرچ کیے ہیں تو اس میں ایک بھی ایسا درہم نہیں ہے جس پر مجھے شک ہو کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس قدر احتیاط کی ہے میں نے اپنے بیٹے پر خرچ کرنے کے معاملے سے کہ جو خرچ کروں وہ حلال کمائی سے ہو، تو پھر اللہ عزت کیوں نہ دے۔ جو کتاب لکھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہوئی کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی زمین پر تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ اور مقام و مرتبہ ہے تو وہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کا مرتبہ ہے۔ تو اپنے بچوں کو اور دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں پر حلال رزق خرچ کیجیے، حرام کمائی سے انہیں مت دیجیے، نہیں تو پھر ایسے ہی علماء پیدا ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق کمانے اور حلال رزق دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے، جو پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے، ان پر عمل کرتے، جب تک عمل نہ کرتے آگے دین نہیں سیکھتے۔ جتنا پڑھتے اس پر عمل کرتے اور اس وقت تک آگے نہ سیکھتے جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ قرآن نے بھی یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا خود کا عمل نہیں ہے، اس بات کو تم کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا خود کا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے ہاں بہت کبیرہ گناہ تصور کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو تو دعوت دو، دوسروں کو تو سکھاؤ لیکن خود عمل نہ کرو۔ تو رب العالمین اس عمل کو علم کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے ایک دفعہ کہا جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ فرمایا جو پڑھتے ہو اس پر عمل کرو، کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ہم میں سے کبھی کوئی بندہ سورہ فاتحہ بولا ہے، سورہ اخلاص کسی کو بولی ہو، پہلا کلمہ کسی کو بولا ہو، سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ کبھی پڑھنا بھول گئے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری روٹین میں چیز ہے۔ جس چیز کو ہم بار بار کریں گے وہ کبھی بھولے گی نہیں، جس چیز پر ہمارا عمل ہوگا وہ چیز کبھی ہم بھولیں گے نہیں۔ یہ ہے علم کو یاد رکھنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ عمل کریں گے آپ کے عمل میں وہ چیز ہوگی تو آپ کو کبھی وہ بھولے گی نہیں۔ با ادب ہونا علم حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے با ادب با مراد بے ادب بے مراد، یعنی ادب کرے گا تو مراد پائے گا، اگر ادب نہیں ہے تو وہ کبھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے جو بھی اپنے علماء کو حقیر سمجھتے ہیں یا اپنے استادوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے، اور جنہوں نے اپنے علماء کی، اپنے اساتذہ کی عزت احترام بجا لائے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو بھی بڑھایا ہے۔ سیدنا جبریل نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح بیٹھے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، دو دانوں ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے اور پھر اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھ کے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے من اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ ادب ہے کہ جس سے علم سیکھا جائے اس سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، اس کے سخت لہجہ استعمال نہ کیا جائے، اس کے سامنے جب آئے تو ادب سے جھکتے ہوئے اس کے سامنے آئے۔ یہ ادب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ استاد کا ادب کیا ہے، استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے سیدنا جبریل نے ادب کر کے سکھایا۔ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹے مشہور نحوی فرا علم نحو کے یہ ماہر تھے اور اس کے پاس خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت مسجد سے نکلا کہ دیکھتا ہے دونوں بیٹے استاد کے جوتے کو اٹھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں
اور ایک ایک جوتا دونوں کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے استاد کے پاؤں میں لا کے رکھ دیا۔ اگلے دن خلیفہ وقت نے ہارون رشید نے فرا کو اپنے دربار میں بلایا اور جب وہ آئے تو انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اس سے پھر پوچھتے ہیں عزت دار کون ہے، کس کی عزت ہے؟ تو فرا نے کہا امیر المؤمنین کی عزت ہے کیونکہ اللہ نے اسے عزت سے نوازا ہے۔ فرمایا نہیں، عزت والے وہ ہیں کہ جس کے جوتوں کو وقت کے خلیفہ کے بیٹے اٹھاتے ہیں۔ یہ ادب ہے، جنہوں نے ادب کیا اللہ نے ان کو مقام و مرتبے سے بھی نواز دیا اور علم دین سے بھی اللہ نے انہیں نواز دیا۔ استاد کا مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی طالب علم استاد کے پاس آ جاتا ہے تو ایک استاد کو بھی چاہیے کہ وہ مخلص ہو کر اس کو دین کا علم دے، اس کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ کرے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے۔ ایک طالب علم تھا، ہندوستان کا واقعہ ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے ایک مدرسہ میں گیا، کمزین تھا، جو پڑھاتے استاد اسے یاد نہ ہوتا۔ ایک مدرسہ میں گیا، اس استاد نے کہا تو نہیں پڑھ سکتا چلا جا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، حتیٰ کہ ناکام ہو کر کئی سالوں کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں آیا اور اپنے گاؤں کے استاد سے اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شیوخ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے نکال دیا اور کہا کہ تم نہیں پڑھ سکتا، جب وہ کام کاج کر۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے علم سیکھنا، لیکن میری چاہت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں علم کو سیکھوں۔ اس استاد نے کہا کہ میں بھی کوشش کروں گا، تو میرے پاس آیا کر، جو علم میں تجھے سکھاؤں کوشش کر، یاد کر، اللہ تیرے ذہن کو کھول دے گا۔ اس استاد نے کیا کرنا، اس کو پڑھانا شروع کیا۔ آخر ایک وقت آیا وہ طالب علم کامیاب ہو گیا۔ جب طالب علم کامیاب ہوا تو وہ پہلے استاد کے پاس گیا، پھر دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، سب کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے میرا ٹیسٹ لو، میں نے علم حاصل کیا ہے، تم لوگوں نے کہا تھا میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے اس سے سوال کیے تو اس نے ان کے سوالوں کے جواب درست دیے۔ ایک شیخ نے کہا مجھے بتاؤ تم نے یہ علم سیکھا کہاں سے؟ کہا اپنے علاقے سے فلاں، اپنے علاقے کے فلاں استاد سے سیکھا۔ کہا اچھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے آ کے کہتا ہے کہ تو نے اس کو کس طرح پڑھایا، جبکہ ہم نے بھی اس پہ ہر تجربہ کیا اور ناکام رہے، تم نے اس پہ کون سا علم پڑھا ہے کہ جس وجہ سے یہ علم کو سیکھ گیا، کیا طریقہ استعمال کیا؟ کہنے لگا میں نے بھی اسی طرح ہی پڑھایا جس طرح تم لوگوں نے پڑھایا، لیکن میں نے ساتھ میں ایک کام یہ کیا کہ میں اس کو سبق دینے کے بعد اپنے حجرے میں چلا جاتا اور رب کے سامنے دستے دعا دراز کر دیتا، کہتا اللہ پڑھا میں نے دیا ہے اور اس کے سینے کو تم کھول دے۔ فرمایا ایسے استاد جب طالب علموں کے ساتھ مخلص ہوں گے تو رب تعالیٰ کی ذات انہیں علم دین سے بہرہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں یہ خلوص استاد کے لیے ضروری ہے، وہاں یہ خلوص طالب علم کے والدین کے لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ بھی جب اپنے بچے کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں دین کا علم سکھانے کے لیے، اپنے سے جدا کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دن رات رب کے حضور دستے دعا دراز رکھیں اور رب سے مانگیں اور کہیں اے اللہ جو ہم نے تیرے لیے وقف کیا ہے اب تو اس کے سینے کو علم دین کے لیے کھول دے۔ آپ نے فرمایا تھا جب باپ دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے حق میں تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اب آگے طالب علموں کو کیا کرنا ہے؟ طالب علم کو کیا کرنا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گا تو گھر کی آسائش، آسانیاں اور فراوانیاں اس کو قربان کرنی پڑیں گی، گھر کی سہولتیں اسے آگے میسر نہیں آئیں گی، پھر سفر کی صعوبتیں بھی اسے برداشت کرنی ہوں گی، پھر مدارس کے روکھے سوکھے کھانے بھی اس کو کھا کر گزارا کرنا ہوگا، اور جب وہ اس طرح کا عمل کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو علم دین سے ضرور مالا مال کرے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آدمی آتا ہے دور دراز سے سفر کر کے اور آگے سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم سکھا دیجئے۔ آپ نے اسے علم کی
चंद बातें सिखाई। वो अपनी सवारी पे ही खड़ा रहा और सवारी को ऐसे ही मोड़ता है और वापस जाने लगता है। अभी थोड़ा ही दूर जाता है कि सवारी का पाँव, उसके जानवर का पाँव जो है वो सुराख में जाता है और वो सवारी से गिरता है। गिरते ही उसकी मौत का वक्त आन पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, उसका सर अपनी गोद में रखते हैं, फिर आप अपना सर उसके मुंह के करीब करते हैं, फिर अपने सर को पीछे हटा लिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है? फरमाया रअयतु मलकैनि यदुस्सानि फी फीहि मिन सिमारिल जन्नति लिअन्नहु मा तजाया। फरमाया ये बंदा वो है जो कई दिन से भूखा था। जब ये आया इल्म हासिल करने के लिए आया था, कई दिनों का भूखा था और इसने खाना भी नहीं मांगा और इसी तरह वापस पलट रहा था। फरमाया इसके भूखे होने की वजह से मैंने आसमान के जन्नत के 2 फरिश्तों को देखा कि वो जन्नत के फल लाकर इसके मुंह में डाल रहे थे, इसलिए मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, अगर तकालीफ आए, परेशानियां आए तो घबराना नहीं है, उन आजमाइश के ऊपर सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इल्म दीन से मालामाल कर देगा। इमाम अबुल अब्बास अल कुबरा ये फरमाते हैं कि मिस्र में 4 मोहम्मद नामी आदमी और ये तमाम के तमाम वक़्त के अजीम मुहद्दिस थे। इनमें मोहम्मद बिन जरीर तबरी, जिसे तफसीर तिबरी के नाम से मशहूर है, मोहम्मद बिन इसहाक़ खुज़ैमा, ये इब्ने खुज़ैमा के मुसन्नफ हैं, मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन नसर, ये चारों मोहम्मद नामी आदमी इल्म हासिल करने के लिए मिस्र में गए। इल्म हासिल करते हुए इनका ज़ादे राह खत्म हो गया। अब इन्होंने कहा कि हम में से एक बंदा रोज भीख मांगा करेगा और दूसरे इल्म हासिल किया करेंगे, वो लाया करेगा और हमको खिलाया करेगा, दूसरे दिन दूसरे की ड्यूटी हो। तो इन्होंने कहा कुरा डाला जाए। तो कुरा में मोहम्मद बिन इसहाक़ खुज़ैमा का नाम आया। तो मोहम्मद बिन इसहाक़ खुज़ैमा ने कहा मुझे 2 नफर पढ़कर दुआ करने दो। दुआ की और सो गए। कहा सुबह मैं जाऊंगा। रात को जो वहां का हुक्मरान था हाकिम मिस्र, उसको अल्लाह ताला ने ख्वाब में इन 4 बंदों के नाम भी बताए कि इनको पैसों की जरूरत है, इनकी जरूरत को पूरा किया जाए। उसने 60 दिनार थैलियों में बंद किए और इनकी तरफ भेज दिए। तो ये है कि जब अगर आप इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलेंगे तो तकालीफ का सामना होगा, लेकिन उन तकालीफ पे सब्र का मुजाहरा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए फरावानी आपको जरूर अता फरमाएगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हो गए। इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह ये भी इल्म दीन को हासिल करने के लिए यूरोप से चले और बगदाद में आए। यूरोप से चले बगदाद में पहुंचे, उंदलस से चले तो बगदाद में आए इमाम अहमद इब्न हंबल से इल्म हासिल करने के लिए। तो आगे पता चला कि इमाम साहब नजरबंद हैं, कैद हैं, उनसे मिल नहीं कोई सकता। तो फकीराना लिबास पहना और हाथ में कटोरा लिया और इमाम अहमद इब्न हंबल के दरवाजे पर आए और सदा लगाई, कोई है जो सवारी को खैरात डाल दे, रब के नाम पे कुछ दे दे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सदा सुनी तो बाहर आए। आपने देखा, पूछा लगते तो नहीं फकीर? फरमाया मैं बकी बिन मखलद हूँ, उंदलस से आया हूँ आपसे इल्म हासिल करने के लिए। फरमाया अब मुझसे तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते क्योंकि मुझ पे पाबंदियां लगी हुई हैं, मैं नजरबंद हूँ, मैं तुम्हें इल्म नहीं सिखा सकता। फरमाया मैं इसी तरह ही फकीर बन के रोजाना आपके दरवाजे पे आया करूंगा और आप मुझे 3 अहादीस लिखवा दिया करें, मैं उन 3 अहादीस को लेकर चला जाया करूंगा। इसी तरह इन्होंने 3 अहादीस करते हुए 300 अहादीस इमाम अहमद इब्न हंबल से सीखी। रोजाना फकीराना लिबास पहनते और आते। फिर इमाम अहमद इब्न हंबल पहले उस वक्त का हुक्मरान था, वो फौत हुआ, बाद में जो खलीफा बना वो इमाम अहमद बिन हंबल से मोहब्बत करता था, उसने आपकी पाबंदियों को ख़त्म किया। जब हदीस का हल्का लगा तो इमाम बकी बिन मखलद आए तो आपने कहा रास्ता छोड़ दो, ये वो है जिसने रब के दीन के लिए इल्म हासिल करने के लिए फकीराना लिबास पहनना है। ये इसकी शान है कि आज ये मेरे पास बैठेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल ने उन्हें अपने पास बिठाया। ये अज़मत, ये शान इंसान को उस वक्त मिलती है जब इंसान रब के दीन के लिए कुछ कुर्बान करता है। एक और मुहद्दिस का मैंने वाक़या पढ़ा,
کہ وہ 3 دوست تھے، علم حاصل کرنے کے لیے 3 ماہ کا راشن لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، کسی دوسرے شہر کی طرف جانا تھا۔ کشتیاں ایسی نہیں تھی جو آج ہمارے ہاں ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں اور انجن لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کی مدد سے چلانی ہوتی تھی۔ اب وہ سمندری لہروں میں ایسی کشتی پھنسی کہ 3 ماہ گزر گئے اور انہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ 3 ماہ کے بعد انہیں جو راستہ ملا وہ اس سے بھی زیادہ کٹھن تھا، کیونکہ آگے سارا صحرا تھا۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، یہاں تک وقت آ گیا کہ وہ کہتے ہیں ایک ساتھی بے ہوش ہوا، پھر تھوڑی دور دوسرا بے ہوش ہو گیا، پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے پانی نہیں ملتا تھا، سوائے موت کے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ کہیں سے آ رہا ہے، میں نے کپڑا ہلا کے ان سے مدد مانگی، انہوں نے ہماری مدد کی، پانی دیا، کھانے کی کچھ چیزیں دی اور ہمیں راستہ بتلایا۔ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے شہر کے قریب پہنچے، اور یہ جو محدث تھے یہ ابو حاتم الرازی کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے۔ اسی طرح محدثین نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سفر کو لکھنا شروع کیا کہ میں نے کتنا سفر کیا، 30,000 میل تک میں نے لکھا، اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا کہ میں نے کتنا سفر کیا ہے۔ سیرت نگار معروف سیرت نگار ہیں محمد بن اسحاق، انہوں نے 1700 شیوخ سے علم حاصل کیا، اور جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو 20 سال کی عمر تھی، جب واپس گھر لوٹے تو 65 سال کی عمر تھی۔ اس قدر ان لوگوں نے دین سے محبت کی ہے، ان میں دین سے محبت کی ہے، اور انہوں نے اپنے گھر بار اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ دیا، اور وہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنے علم دین کے حاصل کرنے پہ لگا دیے، اور وہ اس وقت کی مالیت کتنی تھی، 1,50,00,000 درہم تھے، 1,50,00,000 درہم اس وقت انہوں نے اپنی تعلیم کے اوپر خرچ کیے۔ اور پھر کبھی ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا اور قربان کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے بھی ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام کو آج تک زندہ اور باقی رکھا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام سے اسی طرح محبت کریں، دین کی تعلیم سے اسی طرح محبت کریں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں، اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ جب آپ کو علم کی کوئی بات ملے اور آپ اس سے بہرور نہ ہو سکیں۔ ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، طالب علمی کی زندگی گزاریں، عالم بن کے رہیں یا طالب علم بن کے رہیں یا ان سے محبت کرنے والے بن کے رہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیم کو حقیقی معنوں میں حاصل کرنے اور پھر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔